الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، اب شعبان المعظم کی آخری تاریخیں چل رہی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں برکتوں والے رمضان المبارک کی تیاری کے اعتبار سے آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جمع فرماتے اور رمضان المبارک کی اہمیت و عظمت بیان فرماتے۔ رمضان کے دنوں کی، اس کی راتوں کی، اس کے صبح کی، شام کی، اس کے ایک ایک گھنٹے کی، ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحے کی اہمیت و عظمت بیان کرتے، تاکہ یہ عظمتوں والا مہینہ جو داخل ہو رہا ہے وہ مہینہ غفلتوں کے ساتھ گزر نہ جائے اور خصوصیت کے ساتھ اس میں اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ بے شمار احادیث حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی متعلق ہیں، جس میں راتوں کی عبادت کی فضیلت ہے، دنوں کی عبادت کی فضیلت ہے، صبح کی عبادت کی فضیلت ہے، شام کی عبادت کی فضیلت ہے، عصر کے بعد کے مستقل فضائل ہے، مغرب سے پہلے کے جو اوقات ہیں، افطار سے پہلے اس کے مستقل فضائل ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو بہت اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ اللہ والوں کی عادات کا بیان جن کتابوں میں ہے، ان میں یہ بات آتی ہے کہ عام طور سے اللہ والوں کی معمولات تو ہمیشہ عبادات میں، ذکر و اذکار میں، دعا میں، قرآن کے ساتھ مشغول رہنے کے تھے، لیکن رمضان المبارک میں یہ مشغولی اور بڑھ جاتی تھی۔ ملاقاتیں بند ہو جاتی، خط و کتابت بند ہو جاتی، اور وہ سارا وقت عبادات میں، قرآن کے پیچھے، دعا کے پیچھے، استغفار کے ساتھ وہ سارا وقت گزرتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ خلاصتاً، مختصراً قرآن اور حدیث کو اور اہل اللہ کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر رمضان المبارک میں 4 کاموں میں ان کی مشغولی ملتی ہے۔ پہلے نمبر کی چیز دعا میں کثرت سے مشغول ہوتے، صبح میں سحری کے وقت کی دعائیں، افطار کے وقت کی دعائیں، ہر فرض نماز کے بعد کی دعائیں، خصوصاً تہجد کی دعائیں، اشراق، چاشت، نفل، اس کے بعد کی دعائیں، ان دعاؤں میں زیادہ سے زیادہ اہتمام ہوتا۔ دوسرے نمبر کی چیز اذکار میں مشغول ہوتے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں، اللہ کا دھیان کرنے میں، اللہ کی تعریف، تسبیح، اس کی تحمید بیان کرنے میں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفار کرنے میں، کثرت سے استغفار کرنے میں، اور امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک کا تحفہ پیش کرنا، یہ ساری چیزیں اذکار میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی دوسرے اسماء حسنی ہے، ان کا دھیان کرنا، ان کا ورد کرنا، یہ سب چیزیں اذکار میں شامل ہے۔ تو پہلے نمبر کی چیز کثرت دعا، دوسرے نمبر کی چیز کثرت ذکر، تیسری چیز نماز میں 5 وقتہ نمازوں کو پابندی کے ساتھ ماں بہنیں اپنے گھروں میں وقت کا اہتمام کے ساتھ اور مرد جماعت کے ساتھ مسجدوں میں نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، اور اس میں نوافل نمازوں کی کثرت، ہر فرض نماز سے پہلے کی سنتیں، فرض نماز کے بعد کی سنتوں کا اہتمام، اور کچھ نہ کچھ درجے میں ہر فرض نماز کے
2-4 رکعت نوافل کا اہتمام، صلاۃ الحاجت کا اہتمام اور صلاۃ التوبہ کا اہتمام، اسی طرح تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، ان نمازوں کا اہتمام، تو کثرت سے نمازوں کی وقت کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام، اور چوتھی بات قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام۔ یہ 4 باتیں اللہ والوں کی زندگیوں میں ملتی ہے جس کا کثرت سے رمضان المبارک میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور قرآن عام طور سے بھی پڑھتے تھے، لیکن رمضان میں قرآن کے پڑھنے کی مقدار بڑھ جایا کرتی تھی، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت ہوتی تھی۔ کم سے کم عام لوگ جو عام لوگوں کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ بھئی روزانہ 3 پاروں کی تلاوت کم سے کم، اور جو حفاظ کرام ہیں، علماء ہے، وہ کم از کم 5 پاروں کی تلاوت کریں، اور اللہ توفیق دے تو اس میں بھی اضافہ کریں۔ کوشش یہ کریں اپنا نظام الاوقات بنائیں کہ بھئی سونے کے اوقات کیا ہوں گے، کام کاج کے اوقات کیا ہوں گے، مسجد میں کتنا وقت دینا، نمازوں میں کتنا وقت دینا، ذکر کے لیے کتنا وقت، دعا کے لیے کتنا وقت، اور اسی طریقے سے قرآن کے لیے کتنا وقت۔ اپنی ساری جو اپنا نظام ہے، کام کاج اور ضروری جو اوقات عام طور سے ہمارے جہاں لگتے ہیں، اس میں سے وقت کچھ نکال کر پوری ترتیب بنا دی جائے، اور اس کے اعتبار سے 24 گھنٹوں کا نظام الاوقات طے کر کے اس کے اعتبار سے عبادات کے اندر مشغول ہونے کا اہتمام کریں۔ اور اسی طرح سے جو ہماری ماں بہنیں ہیں، اپنے گھریلو کام کاج، اپنے آرام کے اوقات، بچوں کی تربیت اور ان کے نظام کے علاوہ اوقات کو جو تھوڑا بہت بھی وقت بچ سکتا ہے، اس کو ترتیب کے ساتھ اگر ہم اپنی عبادات میں لگائیں گے تو کم وقت میں بہت زیادہ عبادت ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں، خاص کر مردوں کے لیے، کہ بھئی حافظ تراویح میں رات کو جتنا حصہ حافظ سے ہمیں سننا ہے، بہتر ہے کہ اس ایک مقدار کو طے کر لیں، اور تراویح میں جانے سے پہلے اس مقدار کو پڑھ لیں۔ اللہ توفیق دے کم از کم 1 مرتبہ پڑھیں، اللہ توفیق دے دن میں 2 مرتبہ پڑھیں، وقت زیادہ ہے دن میں 3 مرتبہ پڑھیں، ہمت ہو دن میں 4 مرتبہ پڑھیں، ہمت ہو اس حصے کو 5 مرتبہ پڑھیں۔ تراویح میں جانے سے پہلے کم از کم اس کی تلاوت کی ہوگی اور 2-3 مرتبہ کی ہوگی، تو بہت ساری قرآن کی آیتیں، اس کے الفاظ ذہن میں بیٹھے جائیں گے۔ جب رات کو حافظ تراویح سنائے گا اور ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ہمیں یہ احساس ہوگا کہ بھئی یہ یعنی وہ الفاظ ہیں یا وہ آیات ہیں جو ہمارے ذہن میں ہیں، یا ہم مانوس ہیں، اسے یاد اگرچہ نہیں ہے لیکن ہم ان آیات سے، ان الفاظ سے مانوس ہیں۔ یہ اس لیے کہ صبح میں اس کی ہم نے تلاوت کی ہے، تو اس کی کوشش کریں کہ رات کو حافظ صاحب سے جتنا حصہ سننا ہے، عموماً ہمارے یہاں 1.25 پارے کی ترتیب ہے، تو کم از کم 1.25 پارہ، اور اسی 1.25 پارے کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ، جتنی اللہ ہمت دے اسی کو ایک دن میں دہرائے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرکزہ کی ترتیب یہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہمت دی تھی کہ میں قرآن کی روزانہ 30 پاروں کی تلاوت کرتا تھا، یعنی 1 قرآن روزانہ، پورے مہینے میں 30 قرآن ختم کرتا، اور 1 قرآن تراویح میں کل 31 قرآن ختم کرتا۔ اور آپ کے قرآن کی تلاوت کی ترتیب یہ تھی کہ روزانہ رات کو تراویح میں جو حصہ پڑھنا ہے، سنانا ہے، اسی حصے کو، اسی 1.25 پارے کو دن بھر میں 30 مرتبہ پڑھ لیا کرتے تھے، جس سے اس میں پختگی بھی آ جاتی، تراویح میں پڑھنا بھی آسان ہو جاتا اور قرآن کی تلاوت بھی ہو جاتی۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ تو ہم 30 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ بھئی ایک جگہ بیٹھ کر ہم 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ یا 4 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، تو ہم 5 نمازوں میں جتنی ہمیں مقدار کو پڑھنا ہے اس کو تقسیم کر دیں کہ بھئی روزانہ 1 پارہ پڑھنا ہے تو 4 یا 5 صفحے ہر نماز کے وقت پڑھنا ہے، یہ طے کر لیں، اور 5 یا 6 صفحے، جو بھی 4 صفحے اگر طے کیے ہیں تو 2 صفحے نماز سے پہلے، 2 صفحے نماز کے بعد پڑھیں۔ 6 صفحے پڑھنے کی ترتیب ہے تو 3 صفحے نماز سے پہلے، 3 صفحے نماز کے بعد پڑھیں۔ اسی طرح دن بھر میں آپ اگر 6 صفحے ایک نماز میں اگر آپ پڑھتے ہیں
3 پہلے 3 بعد میں، تو پورے دن میں آپ 30 صفحوں کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو 13 لائن والا جو قرآن ہے اس کا ایک پارہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ 4 صفحے پڑھتے ہیں تو جو 15 لائن والا قرآن ہے اس کا بھی ایک قرآن ہو سکتا ہے۔ تو یہ ترتیب آپ اپنے اعتبار سے اس کو بنا سکتے ہیں۔ کوئی اگر ہمت دے اللہ تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاؤ پارا نماز سے پہلے، پاؤ پارا نماز کے بعد پڑھیں۔ ہر نماز میں اس طرح پڑھیں گے تو آپ 5 نمازوں میں آرام سے اچھا خاصا یعنی قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ اور زیادہ ہمت دے تو آدھا پارا نماز سے پہلے، آدھا پارا بعد میں، تو ہر نماز میں 1 پارا پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یعنی 10-15 منٹ نماز سے پہلے مسجد میں چلے گئے، نماز کے بعد 10-15 منٹ رک گئے، ایسے ہی باتوں میں ادھر ادھر وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح ایک بڑی مقدار قرآن کی ہم ایک دن میں پڑھ سکتے ہیں اور پورے مہینے میں قرآن سے اچھا خاصا استفادہ کر سکتے ہیں۔ نیت یہ کریں قرآن پڑھنے سے پہلے، جو علماء ہیں وہ سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ عام لوگ یہ کوشش کریں کہ اے اللہ میں جانتا تو نہیں ہوں عربی زبان، سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہ تیرا کلام ہے، عظمت کے ساتھ اس کا پڑھتا ہوں، اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ یہ حق ہے۔ اے اللہ اس کی فہم کو تو میرے دل اور دماغ پر کھول دے۔ تو اللہ سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ پر اس کو آسان کر دے۔ تو اس کی کوشش کریں، محنت کریں، تو کم سے کم یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے اوقات اچھی طرح گزریں، فالتو فضول چیزوں میں نہ گزریں، اس کا اہتمام کریں، اوقات کے ضائع ہونے سے اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ان ایام کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرماوے، زیادہ سے زیادہ یعنی اچھی طرح اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔